یہ ساتھ اڈیالہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ تنہا کر دیا ہے، بہنوں کو جانے نہیں دیا جاتا، بہنیں بھی سامنے سڑک پہ بیٹھی ہیں۔ یہ بدترین حکومتی دہشت گردی ہے، غیر انسانی سلوک ہے، فاشزم ہے، انسانی حقوق کا قتل ہے، جمہوریت کا قتل ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کی ملاحمت، 1000 دنوں سے زائد وہ صبر اور استقامت کے ساتھ فاشزم کا اور آمیریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان اس وقت دستور کی جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ڈیموکریسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اقبال اور قائد کے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں تمام پولیٹیکل ورکر سے اور تمام پولیٹیکل لیڈر سے کہتا ہوں کہ وہ سیاسی تفریق سے بالاتر ہو کر اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دیں۔ یہ عمران خان کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا، جمہوریت کا، فنڈامنٹل رائٹ کا، پارلیمنٹ کا ایشو ہے۔ اور آپ دیکھیں سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ سزا اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ لوگوں نے 2/3 میجورٹی ان کو دی ہے، لوگوں نے 2/3 مینڈیٹ اس کو دیا ہے، اس بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے، جب تک الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہوگی، اور جب تک انتخابات ایک ڈرامہ ہوگا، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب آپ ووٹ کی طاقت کو تسلیم کرو گے اور اس کے سامنے سر جھکاؤ گے۔ پاکستان عوام کا ہے، ووٹ کا ہے، چوکیدار کا نہیں ہے، پہرے دار کا نہیں ہے، اس کے ڈنڈے کا نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ایک الیکشن کمیشن، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلام اور لونڈی الیکشن کمیشن۔ اور اسی طرح انتخابات ڈرامہ نہیں ہونے چاہیے۔ 2024 کا انتخاب ڈرامہ تھا، ڈرامہ تھا۔ میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان ٹریک پہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ معیشت کی کیا صورتحال ہے، تعلیم کی کیا صورتحال ہے، امن و امان کی کیا صورتحال ہے۔ دنیا جہاں کے لوگوں کو امن دے رہا ہے، پہلے اپنے ملک کو امن دو۔ شیخ ادریس کو شہید کر دیا گیا، بنو کے اندر خودکش حملے ہوئے، دہشت گردوں کا راج ہے، اور آپ دنیا بھر کے امن کی بات کریں۔ پاکستان کے اندر امن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں آپ نے قوم کی امانت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ جب تک یہ ڈاکہ واپس نہیں کرو گے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ تمام سیاسی اسیران کو، عمران خان ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور ان کے ساتھ میاں محمود رشید صاحب ہیں، اور مہرنگ بلوچ ہیں، اور علی وزیر ہیں، اور ایمان مزاری ہیں، اور ہادی علی چٹا ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہیں اور سب کی رہائی کا مطالبہ۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جاتے، اگر رول آف لا نہیں ہے تو عدالت انصاف نہیں کریں گی، پھر رہائی کس طرح ممکن ہوگی؟ کیا مزاحمت ہوگی؟ کیا دیکھیں اس وقت تو نہ پارلیمنٹ ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ فری پریس ہے، نہ رول آف لا ہے۔ اس وقت تو پاکستان ایک اوپن ایئر پریزن ہے، پاکستان ایک وسیع و عریض قید خانہ ہے جس کے چند چوکیدار مالک بن چکے ہیں۔ اس لیے عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے۔ امید صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی آزادی کے لیے، جو اقبال اور قائد کا پاکستان ہے، جو عوام کا پاکستان ہے، اس کی آزادی کے لیے سڑک پر آئے، مزاحمت کریں، ریزسٹنس کریں، نان وائلنٹ، پیسفل، لیگل، ڈیموکریٹک ریزسٹنس، ایسی ریزسٹنس جو کہ نتیجہ خیز ہو اور جو پاکستان کو آزاد کرے اور حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی جمہوری پاکستان بنائے، نہ کہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے جب یہ سنا کہ بینائی آلموسٹ آ چکی ہے عمران خان کی، آپ کی کیا فیلنگس تھیں، کیا جذبات تھے کہ وہ انسان جو اکیلا جیل میں بیٹھا ہے، اب تو اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا، اور آپ تو بینائی بھی؟ دیکھیں میں 2 دفعہ اڈیالہ جیل میں رہا ہوں فلسطینی کاز کے لیے، اور 2 دفعہ اسرائیلی جیل میں رہا ہوں۔ ابھی میں 4 دن پہلے اسرائیل کے جیل سے رہا ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ اڈیالہ کے جیل سے اسرائیل کے جیل تک مزاحمت جاری رہے گی۔ یہ بدترین ظلم ہے جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دے رہے، آپ ان کی پارٹی لیڈرشپ کو ان سے ملنے نہیں دے رہے، آپ ان کو اپنی مرضی اور پسند کے ڈاکٹر نہیں دے رہے، اور خود آپ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی بینائی ضائع ہو گئی اور یہ irreversible ہے، اور یہ کسی اور بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہے، بنیاد ہے۔ یہ آنکھوں کی بیماری خود ایک بیماری نہیں ہے، یہ کسی بڑی بیماری کی ایک پیش خیمہ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ تو یہ ظلم ہے، آپ قتل کر رہے ہیں، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہوش کے ناخن لو، جب تک اس فاشسٹ رویے کے اوپر کاربند رہے گی
ہماری حکومت اور ہماری ریاست پاکستان کی نہ جمہوریت ٹک ہو سکتی ہے، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معیشت ٹک ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کا سہارا کیا ہے؟ ٹرمپ ان کا سہارا ہے، امریکہ ان کا سہارا ہے۔ یہ عالمی سامراج اور استعمار کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، ان کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی عوامی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ کی بنیاد پر، استعمار کی بنیاد پر، سامراج اور امریکہ کی بنیاد پر یہاں کے عوام کے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ جزاک اللہ۔